نیشاپور کو فتح کرنے اور سبزوار میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کے سر کاٹ کر ان کا مینار بنوانے کے بعد امیر تیمور ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں کے لوگوں سے مل کر وہ دنگ رہ گیا۔ بستیوں کی بستیاں اجاڑنے والا تیمور ان سے اتنا متاثر ہوا کہ تحایات ان کا باج معاف کر دیا۔ کیسے امیر تیمور کا بڑا بیٹا جہانگیر اپنی فوج کے 1000 دستے کے ساتھ خوفناک بیابان میں ریت کے طوفان میں پھنس گیا، جہاں سے اس کے 1000 سپاہیوں میں صرف 70 زندہ بچ کر نکل سکے۔ تیمور کا بیٹا کس حال میں تھا؟ تیمور کا چھوٹا بیٹا شیخ عمر اپنی آدھی فوج کہاں گنوا کر آیا تھا۔ جب تیمور ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں کے لوگوں کو صرف دیکھ لینے پر وہ فخر محسوس کرنے لگا۔ تیمور نے شیراز کے عالموں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے ساتھ کیا کیا؟ عالموں کی صفوں میں سب سے آخر میں بیٹے شخص نے بوسیدہ اور چیتڑی نما لباس کیوں پہن رکھا تھا؟ اور تیمور کا جنات نما انسانوں کے دیس پہنچنا، یہ تمام تر واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ صحیح معنوں میں داستان کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو سماعت کیجیے گا۔ خراسان میں تیمور کا سب سے طاقتور حریف علی سیف الدین ہی تھا، اور سبزوار کے عبرتناک انجام کے بعد یہ ظاہر تھا کہ خراسان میں اب کوئی حکمران تیمور کے سامنے مزاحمت کی جرت نہیں کرے گا۔ پھر بھی تیمور اپنے اطمینان کی خاطر خراسان کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، تاہم اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی آمد کا انتظار کیا۔ تیمور کا بڑا بیٹا جو اپنے چھوٹے بھائی کی تلاش میں نکلا تھا، بالآخر اسے ترکمنوں کے علاقے میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آدھی فوج ترکمنوں سے لڑتے ہوئے ماری گئی تھی۔ شیخ عمر نے تیمور سے کہا، بابا، اگر تم ساری دنیا کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ترکمنوں کو اپنا مطیع کرو۔ تیمور نے اسے کہا، برخوردار، ایک دن آئے گا جب ترکمن بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، تاہم فی الحال میرا ارادہ سارے خراسان کو اپنے قلمرو میں شامل کرنے کا ہے، اور میں فی الحال اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ تیمور نے شیخ عمر کو خراسان کے شمال میں چھوڑا اور خود 30,000 سپاہیوں کے ساتھ جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبزوار اور خراسان کے جنوبی حصے کے درمیان ایک ایسا راستہ تھا جو سیدھا قائن نامی شہر پر ختم ہوتا تھا، لیکن یہ راستہ انتہائی دشوار گزار بیابان سے گزرتا تھا، جہاں پانی قطعاً دستیاب نہیں ہوتا۔ مزید برآں یہ کہ یہ جگہ دنیا کے خطرناک ترین سانپوں کا مسکن بھی قرار دی جاتی تھی۔ اس علاقے کے پہاڑی حصوں میں کالے ناگوں کی بھرمار ہے، پھر وہاں اشیاء خوردنوش بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی، لہذا تیمور نے توس کے راستے قائن پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ پانی اور مویشیوں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید احتیاط کے لیے اس نے اپنے بڑے بیٹے جہانگیر کو 1000 سواروں کی معیت میں آگے آگے چلنے کو کہا تاکہ وہ لوگ باقی فوج کے لیے اشیائی ضرورت عارضی گوداموں میں محفوظ کرتے رہیں۔ جب تیمور اور اس کے سپاہی توس پہنچے تو ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور گرمیاں ختم ہونے والی تھی۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں حد نگاہ خربوزوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی صحت مند اور سرخ و سفید تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ جس دن سے خربوزوں کی پیداوار شروع ہوتی ہے، یہاں کے لوگ صرف خربوزوں پر گزر اوقات کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے۔ تیمور کو ایک بڑا خربوزہ پیش کیا گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کے خربوزے اندر سے تربوز کی طرح سرخ اور آبدار ہیں۔ تو اس سے آگے تیمور اور اس کے سپاہی بجستان پہنچے۔ وہاں کا حکمران اپنے بیٹوں کے ساتھ تیمور کے استقبال کے لیے آیا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بجستان کا حکمران تیمور سے کہنے لگا، اے امیر، میں نے تمہاری بہادری کے بہت سے قصے سنے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ خود چل کر تم سے ملنے آؤں، مگر بڑھاپا آڑے آ گیا اور میں تمہاری خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ بہرحال تم نے خود یہاں آ کر میری خوش قسمتی میں اضافہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارا دیدار ہو گیا ہے۔ جب تیمور بجستان کے امیر کے گھر پہنچا تو کھانے سے پہلے انار سے بھری چند تھالیاں کمرے میں لائی گئیں۔ امیر بجستان نے کہا، میرے معزز امیر، یہاں رسم ہے کہ کھانے سے پہلے انار کا پانی پیتے ہیں تاکہ بھوک خوب کھل جائے۔ یہ انار ہمارے ہی علاقے کی مخصوص پیداوار ہے۔ پھر اس نے چند انار اپنے ہاتھوں سے توڑے اور ان کا پانی نکال کر تیمور کو پینے کے لیے پیش کیا اور بولا، دیکھو اے امیر، یہاں کے اناروں میں بیج بھی نہیں ہے۔ تیمور نے چند دانے منہ میں ڈال کر چبا کر دیکھے تو واقعی ان میں بیج نہ تھے۔ جب کھانا لایا گیا تو تیمور کو امیر بجستان کی مفلوک الحالی کا احساس ہوا،
لہٰذا اس نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اسے 2000 سونے کے سکے بخش دیے۔ امیر بجستان اپنے بڑھاپے کے باوجود تیمور کو رخصت کرنے شہر کے باہر تک اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد تیمور اور اس کے سپاہی بشرویا کے نزدیک پہنچ گئے۔ جیسے ہی شہر کے آثار نمایاں ہوئے تو تیمور نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیدل ہی ان کی طرف آ رہے ہیں۔ تیمور کو لگا کہ حکمران اور معززین ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تاہم قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ سب عام لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے تیمور کے سامنے پہنچ کر اس کی شان میں شعر پڑھے اور اس سے خوش آمدید کہا۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا، اس شہر کا حکمران کون ہے؟ وہ بولے، کوئی نہیں۔ تیمور نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شہر کے قوانین کون وضع کرتا ہے اور نظم و سبق کیسے چلتا ہے؟ وہ کہنے لگے، اے امیر، ہمارا کوئی حکمران نہیں، ہم از خود شرعی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ تیمور نے حیرت سے کہا، میں نے تمہارے شہر کی بے حد تعریف سنی تھی، مگر یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہاں کوئی شخص حکمران نہیں۔ شہر کے لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص جو دوسروں سے نسبتاً برتر نظر آتا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر، آپ خود ہمارے شہر میں داخل ہوں اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے شہر کا انتظام کیسا چلتا ہے۔ جب تیمور نے شہر میں قدم رکھا تو وہاں موجود کشادہ راستے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند میں بھی اس طرح کے وسیع و عریض خیابان نہیں تھے۔ شہر کے سارے باشندے راستے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کے گلے میں ایک تھیلا سا لٹک رہا تھا، جس میں سے وہ کوئی شے نکالتے اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک حصہ جیب میں اور دوسرا دوسری جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تیمور نے معمر شخص سے دریافت کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جس پر اس نے بتایا، اے امیر، اس شہر کے باشندے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور فارغ رہنا پسند نہیں کرتے، چنانچہ اس وقت بھی جب وہ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں کچھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے تھیلوں میں بکری کے بال ہیں۔ لوگ تھیلوں سے بال نکالتے ہیں اور ان سے روؤں کو جدا کر کے ایک جیب میں بال اور دوسرے میں روؤں کو ڈالتے جاتے ہیں۔ روؤں سے اونی کپڑا بنتا ہے، جبکہ بال نمدہ یا کمبل بنانے کے کام آتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، تم لوگ بھیڑوں سے یہ کام کیوں نہیں لیتے؟ بوڑھا بولا، امیر، ہمارے علاقے میں بھیڑ پرورش نہیں پاتی کیونکہ یہاں سبزہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ بکری خشک گھاس اور جڑی بوٹیاں کھا کر ہمیں دودھ اور پشم دے سکتی ہے۔ تیمور نے بوڑھے سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، حسین بن اسحاق۔ بوڑھا وہاں کا پیش امام تھا۔ وہ لوگ اس کی ابتدا میں نماز ادا کرتے اور اپنے اختلافات کا فیصلہ کرانے بھی اس کے پاس آتے تھے۔ حسین بن اسحاق تیمور کو کھڈی پر لے گیا، جہاں بکری کے بالوں سے حاصل ہونے والے روؤں سے اونی کپڑا بنایا جاتا تھا۔ تیمور کو اس سے تیار ہونے والا خاص کپڑا مہیا کیا گیا جسے برگ کہتے تھے۔ تیمور اس کی لطافت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ چین سے آنے والے ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ ملائم اور لطیف تھا۔ اس کی قیمت بھی بے حد کم تھی۔ تیمور نے وہاں کام کرنے والوں کو سونے کے چند سکے بخشنا چاہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی انعام قبول نہ کیا اور کہنے لگے، اے امیر، تیرا ادھر آنا ہی ہمارا انعام ہے۔ ہم اپنی محنت سے جو کماتے ہیں وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، کسی اور شے کی ہمیں حاجت نہیں۔ تیمور ان مزدوروں کی قناعت اور بے نیازی دیکھ کر اش کر اٹھا اور وہاں سے نکل کر بازار میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی قدم پر پنساری کی دکان پر اسے ایک عورت خریداری کرتی نظر آئی۔ دکاندار کچھ تولتے ہوئے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ تیمور یہ آیت ایک دکاندار کے منہ سے سن کر حیران رہ گیا۔ اس سے حیرت اس بات کی تھی کہ ایک معمولی دکاندار سودا تولنے سے پہلے قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ عورت سودا سلف لے کر چلی گئی تو تیمور اس دکاندار کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا، اے نیک بخت، آیا تو جانتا ہے کہ جس آیت کی تو نے ابھی تلاوت کی تھی اس کے معنی کیا ہے؟ دکاندار بولا، کیوں نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برا ہو کم تولنے والے کا، یعنی وہ لوگ جب خود کوئی چیز خریدتے ہیں تو پورے وزن سے خریدتے ہیں، لیکن جب خود بیچنا چاہیں تو چھوٹے پیمانے یا کم وزن کے ساتھ بیچتے ہیں۔ تیمور اس دکاندار کی عقل و بصیرت پر حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا اور اس مکان میں پہنچ گیا جسے اس کی قیامگاہ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آذان کی آواز سنائی دی تو شیخ حسین بن اسحاق کہنے لگا، یا امیر والا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، نماز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تیمور نے کہا، نماز تو مجھے بھی ادا کرنی ہے، کیوں نہ میں بھی شہر کی مسجد میں ہی نماز ادا کروں۔
چنانچہ تیمور شیخ اسحاق کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس سے دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ سارے دکاندار کپڑے بدل کر نئے کپڑے پہنے شہر کی طرف جا رہے ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی اپنی دکان بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تیمور نے ایک دکاندار سے پوچھا، تم اتنے سج دج کر مسجد کیوں جا رہے ہو؟ اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنا دی۔ اس بار تیمور اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا اور شیخ اسحاق سے کہنے لگا، یا شیخ، مجھے خود پر بڑا ناز تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن کی آیات کے معنی بھی جانتا ہوں، مگر میں حیران ہوں کہ تمہارے شہر کے سارے باشندے ہی حافظ قرآن ہیں۔ پھر تیمور نے اس دکاندار سے پوچھا، کیا تم اس آیت کے معنی جانتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، جب نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو تو زینت استعمال کرو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ لہٰذا اے امیر، ہم سب بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی زینت استعمال کرتے ہیں اور صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ تیمور بے اختیار ہو کر بول اٹھا، جزاک اللہ، اے شخص، تو نے آج مجھے بہت اہم سبق دیا ہے۔ اگرچہ میں خود حافظ قرآن ہوں، مگر آج سے قبل مجھے یہ خیال کبھی نہ آیا کہ خدا کے حضور پیش ہوتے ہوئے اپنی زینت استعمال کرنی چاہیے۔ آج تو نے مجھے یہ بات یاد کرا دی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر تیمور نے شیخ اسحاق سے کہا، تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، میں کپڑے بدلنے گھر جا رہا ہوں اور وہیں نماز ادا کر لوں گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد تیمور ایک بار پھر بازار میں نکل آیا۔ اس کے اندر اس شہر کے باشندوں سے گفتگو کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ اب وہ ایک عطائی کی دکان پر پہنچا تو سنا کہ وہ بھی قرآن کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا۔ اب تو تیمور کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً پوچھا، اے شخص، تو قسطاس کے معنی جانتا ہے؟ وہ بولا، ہاں، اس کے معنی ہے ترازو۔ تیمور نے پوری آیت کے معنی پوچھے تو وہ بولا، پوری آیت کے معنی اس طرح ہے، جب پیمانے سے بیچو تو خیال رکھو کہ یہ پیمانہ بھرا ہوا ہے، اور جب ترازو سے کوئی چیز تولو تو دھیان رکھ کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ تیمور حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ جس دکان کے سامنے سے گزرتا تو ہر وہ دکاندار جو کوئی چیز فروخت کرنے لگتا کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کر رہا ہوتا۔ ان میں سے زیادہ تر آیات پیمانے، وزن اور دیانتداری سے متعلق ہوتی تھی۔ تیمور کے لیے یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ شہر کے سارے باشندے سونے کے وقت کے سوا سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور بیکار بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ شیخ حسین بن اسحاق نے تیمور کو بتایا، اس شہر میں اس کی یادداشت کے مطابق کبھی چوری وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی قتل ہوا ہے۔ یہاں جھگڑے بھی بہت کم ہوتے ہیں، تاہم جب اختلافی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فریقین اپنا مسئلہ لے کر شیخ حسین بن اسحاق کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہر کوئی من و عن قبول کر لیتا ہے۔ یہ اگرچہ اس شہر کا کوئی حکمران نہ تھا، مگر بات ظاہر تھی کہ سب لوگ شیخ اسحاق کو معتبر اور قابل قدر جانتے تھے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے۔ شیخ اسحاق ایک معتبر ہستی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ اور عاجزی کا مالک انسان تھا۔ وہ خود کھیتی باڑی کا کام کرتا اور صبح ہوتی ہی بیلچہ اٹھا کر کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ شہر کے سارے باشندے بچپن سے قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے۔ عورتیں اور بچے بھی قرآن کی آیات اور ان کے معنی جانتے تھے۔ تیمور نے بشرویا میں ایک خاص قسم کا کالا تیل بھی دیکھا۔ اس سیال سے بشرویا کے راستوں پر دیے جلائے جاتے تھے۔ تیمور کی آبیتی لکھنے والے مارسیل بریون نے لکھا کہ یہ تیل غالباً وہی بلیک گولڈ ہے جو قوموں کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ موسم سرما کی آمد تھی اور تیمور زیادہ دیر تک بشرویا میں نہیں رک سکتا تھا۔ اگرچہ وہ وہاں کے باشندوں کے علم و دانش سے بے حد متاثر تھا، مگر اسے دوسرے مقامات پر لشکر کشی کرنا تھی۔ بہرحال اس نے شہر کے لوگوں سے اپنی عقیدت ظاہر کرنے کے لیے بشرویا کو دارالعلم و امان کا درجہ دے دیا اور حکم جاری کیا کہ جب تک اس کا عہد سلطنت رہے بشرویا خراج سے معاف رہے گا۔ تیمور نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے شیخ اسحاق کو گھوڑا تحفتاً دینا چاہا، مگر اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اے امیر، ہمارے ہاں ضرورت کے مطابق وافر مویشی ہیں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تیمور بشرویا سے نکل کر قائن کی طرف روانہ ہو گیا۔
مگر 3 دن بعد اس کے راستے میں ریت کا ایسا طوفان آیا جو اس نے اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا ریت کے طوفان میں تبدیل ہو گئی اور پھر ایسا اندھیرا پھیلا کہ روشن دن رات میں تبدیل ہو گیا۔ تیمور کو وہیں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑ گیا۔ تیمور کا بڑا بیٹا جہانگیر اس کی فوج کے لیے زاد راہ مہیا کرنے کے لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ جہانگیر کا اپنے باپ تیمور کے ساتھ قاصدوں کے ذریعے مسلسل رابطہ تھا۔ ریت کا طوفان آنے کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی۔ جب پورا دن گزرنے پر بھی اس کی کوئی اطلاع نہ آئی تو تیمور کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے مقامی لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے تیمور، یقیناً تیرا بیٹا اور اس کے ساتھی صحرا میں گم ہو چکے ہیں، کیونکہ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو اکثر صحرائی ریت میں دب جاتے ہیں۔ طوفان تم جانے پر انہیں راستے کا کوئی نشان نہیں ملتا اور وہ وہاں سے کبھی نہیں نکل پاتے۔ تو شکر کر ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہے، ورنہ تیرا بیٹا اور اس کے ساتھی کب کے جل بن کر کباب بن گئے ہوتے۔ بہرحال اب تو کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں روانہ کر دے۔ چنانچہ تیمور نے کچھ مقامی لوگوں کو جہانگیر کی تلاش میں روانہ کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ بادہ مشق نامی مقام پر پہنچ کر ان کی ملاقات ایک لشکر سے ہوئی۔ تیمور نے قافلے کے سالار کو پوچھا کہ آیا اس نے تیمور کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو راستے میں دیکھا ہے؟ سالار نے جواب دیا، نہیں، ان کی مد بھیڑ کسی سے نہیں ہوئی۔ قافلہ سالار نے یہ بھی بتایا کہ وہ حضو نامی مقام سے چل کر یہاں تک مسلسل 12 دن کا سفر طے کر کے پہنچے ہیں۔ راستے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں اور ان کے اونٹوں نے 12 دن بعد یہاں آ کر پانی پیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ راستے میں کہیں سوکھی لکڑی یا تن کا بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ اس سے آگ جلائی جا سکے۔ خدا نے اس بیابان سے زیادہ بنجر اور خوفناک جگہ کوئی نہیں بنائی کہ یہاں کوئی سردی کے موسم میں بھٹک جائے تو اس کا زندہ بچے رہنا معجزہ ہوگا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اگر یہ صحرا اس قدر خطرناک ہے تو پھر تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ قافلہ سالار کہنے لگا، صرف 2 موسموں میں یہاں سے گزرا جا سکتا ہے، ایک موسم بہار اور دوسرا خزاں کے دوران کہ یہاں ہوا میں خنکی ہوتی ہے۔ دوسرے موسموں میں یہاں قدم رکھنے والا گرمی کی شدت سے مر جائے گا یا سردی سے ٹٹر کر۔ تیمور کو احساس ہوا کہ ایسے صحرا سے گزر کر حضو اور کرمان نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ایسے صحرا سے گزرنا جہاں آبادی اور اشیاء خوردونوش کا ملنا محال ہو، خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ کچھ دن مزید انتظار کے بعد وہاں ایک قافلہ آ پہنچا۔ یہ قافلہ محض چند افراد پر مشتمل تھا، تاہم یہ چند افراد انتہائی حیرت انگیز اور عجیب تھے۔ خاص طور پر ان کے کھانے کا انداز بے حد عجیب تھا اور وہ اتنے بڑے نوالے نگل رہے تھے کہ تیمور سے رہا نہ گیا اور وہ خود چل کر ان کے پاس پہنچا اور ایک سفید داڑھی والے سے جو قافلے میں موجود 6 بیٹوں کا باپ تھا پوچھا، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، زابلستان۔ کیا رستم تمہاری نسل سے پیدا ہوا تھا؟ تیمور نے دریافت کیا۔ اب بوڑھے نے اپنے 6 بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کے سب رستم ہیں۔ اگرچہ تیمور خود ایک بلند قامت انسان تھا، مگر جب وہ بوڑھے کے بیٹوں کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے خود کو ٹھگ نہ پایا۔ ان لڑکوں کا قد اس قدر بلند تھا کہ جب وہ اونٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کا سر اونٹ کے کوہان کے برابر تھا، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سامان لادنے کے لیے اونٹوں کو زمین پر بٹھانا بھی گوارا نہ کیا اور کھڑے کھڑے ہی سامان ان کی پیٹھ پر لاد دیا۔ تیمور نے ایسا کرنے کی وجہ دریافت کی تو بوڑھا کہنے لگا، اونٹ بڑا نازک مزاج جانور ہے، بٹھا کر سامان لادا جائے تو اٹھتے وقت اس کے خوفزدہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ واقعی وہ بوڑھا اور اس کے بیٹے اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے سامنے اونٹ ایک نازک مزاج جانور دکھائی دیتا تھا۔ تیمور کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ فردوسی کے شاہنامہ کے مرکزی کردار رستم کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ رستم بھی انہی جیسا کوئی انسان ہوگا۔ وہ لوگ تعداد میں صرف 7 تھے، مگر وہ تیمور کی فوج کو یوں لاپرواہی سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کے سامنے چیونٹیوں کی فوج ہو۔ تیمور کے پوچھنے پر بوڑھے نے بتایا کہ زابلستان کے رہنے والے سب لوگ انہی کے جیسے بلند قامت اور طاقتور ہوتے ہیں، وہاں سرزمین ایران ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ بوڑھے نے ایران کا نام فردوسی سے سیکھا ہے۔ خراسان میں داخل ہونے کے بعد سے اس نے کبھی کسی کے منہ سے ایران کا نام نہیں سنا تھا۔
اس بوڑھے اور اس کے بیٹوں سے مل کر تیمور کے دل میں یہ خواہش میں چلنے لگی کہ قائن سے نکل کر زابلستان کا رخ کرے اور دیوقامت لوگوں کی سرزمین کا نظارہ کر سکے، اور اگر ممکن ہو تو انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر لے۔ تیمور 10 دن تک بادہ مشک نامی مقام پر ٹہرا رہا، حتیٰ کہ اس کے آدمی جہانگیر کو ڈھونڈ لائے۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی اور وہ ادموا ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ موجود 1000 سپاہیوں میں سے صرف 70 آدمی زندہ باقی تھے، اور وہ بھی تقریباً بے جان حالت میں تھے۔ جہانگیر پر واقعی وہی گزری تھی جس کا خدشہ مقامی لوگوں نے ظاہر کیا تھا، یعنی جب ریت کا طوفان آیا تو سب جگہ تاریکی پھیل گئی تھی اور وہ ایک جگہ ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم جب اگلی صبح سورج نمودار ہوا تو انہیں راستہ کہیں دکھائی نہ دیا، بلکہ چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ جہانگیر نے اپنے کچھ ساتھیوں کو راستے کی تلاش میں روانہ کیا، مگر وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ مجبور ہو کر اس نے مزید کچھ لوگوں کو بھی راستہ تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا، مگر ان کی بھی کوئی خیر خبر نہ مل سکی۔ وہ لوگ مرنے کے بالکل قریب تھے کہ مقامی لوگوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور تیمور کے پاس لے آئے۔ یہ واقعہ تیمور اور اس کے سرداروں کے لیے نصیحت بن گیا کہ ایسے خطرناک علاقوں سے گزرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اگر کبھی ریت کا طوفان آ جائے تو تیر یا نیزے گاڑ کر راستے کا نشان نہ مٹنے دینا چاہیے۔ تیمور اپنے گمشدہ سپاہیوں کی تلاش میں کچھ دن اور وہاں رکا رہا، مگر زیادہ دیر انتظار کرنا ناممکن تھا، لہٰذا جیسے ہی اس کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کے جسموں میں جان پڑی تو وہ قائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ قائن کا عمر رسیدہ حکمران 5 فرسنگ فاصلے پر تیمور کے استقبال کو پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیمور کی رکاب کو بوسہ دینا چاہا، مگر تیمور نے اس کی عمر رسیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ قائن کا حکمران کہنے لگا، اے امیر، میں تو آپ کی دیدار کے لیے بے تاب تھا، مجھے آج آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ اس کے گھر پہنچ کر بیٹھے تو ایک خادم سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تالی لے کر حاضر ہوا اور اسے تیمور کے سامنے رکھ دیا۔ قائن کا حکمران کہنے لگا، میری طرف سے چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ تیمور نے گرج کر کہا، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں، میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے چھین لیا کرتا ہوں۔ مجھے تو اس بات سے دلچسپی ہے کہ جنوبی خراسان کا حکمران میری اطاعت پر تیار ہے یا نہیں۔ تیمور کے تیور دیکھ کر قائن کا حکمران گڑگڑانے لگا، حضور والا، میں تو دست بستہ آپ کی اطاعت کو تیار ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد تیمور نے اس سے زابلستان کے بارے میں معلومات چاہی تو وہ کہنے لگا، اے امیر، بہتر ہے کہ تم زابلستان جانے کے لیے کسی اور وقت کا انتظار کرو، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور جب تم زابلستان پہنچو گے تو شدید سردیاں آ چکی ہوں گی، لہٰذا واپسی پر شاید شدید سردی سے تمہارے فوجی زندہ نہ بچ سکیں، کیونکہ جیسے صحرا کی گرمی ہلاکت خیز ہوتی ہے، اسی طرح وہاں کی سردی بھی ناقابل برداشت ہے، اور راستے میں کوئی آبادی بھی نہیں کہ تمہاری فوج وہاں قیام کر سکے۔ مگر تیمور زابلستان کے قریب پہنچ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فردوسی کے شعروں نے اس کے دل میں وہ جگہ دیکھنے کی تمنا اجاگر کر دی تھی، جبکہ اس بوڑھے اور اس کے بیٹوں سے مل کر تو اس کا اشتیاق اور بڑھ گیا تھا۔ رستم کی جائے پیدائش دیکھنے کی خواہش بھی شدید ہو چلی تھی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کو جہانگیر کی سربراہی میں قائن میں ہی چھوڑا اور 3000 سپاہیوں کے ساتھ زابلستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قائن کے حکمران نے اپنے چند خاص آدمیوں کو ان کے رہنمائی کے لیے روانہ کیا، جو صحرا کے مختلف راستوں سے بخوبی واقف تھے اور انہیں بحفاظت زابلستان پہنچا سکتے تھے۔ تیمور نے اپنے جنگی طریقے کے مطابق انتہائی تیز رفتاری سے سفر کا فیصلہ کیا تاکہ کم سے کم وقت میں زابلستان پہنچا جا سکے۔ اس کے سپاہی تو اس طرح سفر کرنے کے عادی تھے، مگر مقامی لوگ اس طرح بغیر آرام کیے سفر کرنے سے عاجز آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد ان کی راہ میں ایک سیاہ پہاڑ آ گیا۔ رہنماؤں نے بتایا کہ اسے سیاہ پہاڑ ہی کہتے ہیں اور یہیں سے زابلستان کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ جب وہ لوگ مزید آگے بڑھے تو فضا میں گرمی کی حدت محسوس ہونے لگی اور آسمان پر مرغابیاں اڑتی دکھائی دی۔ تیمور نے دریافت کیا، کیا یہاں نزدیک کوئی جھیل ہے جو یہ مرغابیاں اڑ کر وہاں جا رہی ہیں؟ رہنماؤں نے بتایا، اے امیر، یہاں کوئی جھیل نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے ہامون کہتے ہیں۔
وہ لوگ جتنا آگے بڑھتے گئے ہوا میں گرمی کی شدت بڑھتی گئی۔ تیمور سمجھ گیا کہ زابلستان ایک گرم آب و ہوا والا خطہ ہے، کیونکہ سرد موسم میں بھی گرمی صرف ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں کی آب و ہوا گرم ہو۔ دریائے ہامون کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ دریا کے دونوں اطراف کھیت اور چراگاہیں پھیلی ہوئی تھی اور ان میں بے حد طاقتور گائے بیل چر رہے تھے۔ دریا میں کشتیاں چل رہی تھی اور گاہے بگاہے بلند آوازیں بھی سنائی دی جاتی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ یہ ملاحوں کی آوازیں ہیں جو اپنے مخصوص انداز میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ تیمور نے دریا کے قریب جا کر ان کی آوازوں کو سننا چاہا تو اس کے کان جھنجھنا اٹھے، کیونکہ آوازیں اس قدر زوردار تھی کہ جیسے کوئی دیو بات کر رہا ہو۔ تیمور نے سوچا غالباً رستم بھی ایسے ہی نعرے لگاتا ہوگا جن کا ذکر فردوسی نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ تیمور نے دریائے ہامون کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا قاصد صدر ابلستان کے امیر گرشاسپ کے پاس بھیجا اور اس سے پیغام بھجوایا کہ وہ یہاں لڑائی کی غرض سے نہیں آیا بلکہ اس کا مقصد محض سیر و سیاحت ہے۔ گرشاسپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے پوری 1 صدی گزرتی دیکھی ہے۔ تیمور کا قاصد امیر زابلستان کا یہ جواب لے کر آیا: اے تیمور، اگر تو لڑائی کی غرض سے نہیں آیا تو ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اگر تو لڑائی کے لیے آیا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تیمور نے اپنے آنے کا مقصد واضح کرنے کے لیے امیر زابلستان کی خدمت میں بیش قیمت تحائف بھجوائے، جن کے فوری بعد یہ پیغام آیا کہ گرشاسپ اس کے استقبال کو آ رہا ہے۔ تیمور امیر زابلستان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی بہت خاص سواری پر سوار ہو کر آئے گا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کچھ بیل سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بیل گھوڑوں سے بھی تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور تیمور نے یوں سرپٹ دوڑتے بیلوں پر سوار انسانوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بیل سوار دستہ تیزی سے ان کے پاس پہنچ گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے بیل اس قدر طاقتور اور لمبی جسامت والے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسے بیل نہ دیکھے تھے۔ بیل سواروں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھوں سے سایہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا: میں امیر زابلستان گرشاسپ ہوں، امیر تیمور کہاں ہے؟ اس معمر شخص کے بعد اس کے ساتھ آنے والی بھی بیلوں سے اتر کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں دیکھ کر تیمور اور اس کے ساتھیوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ دراصل ان سب کے قد اس قدر بلند تھے کہ انہیں دیکھ کر جنوں کا گمان ہوتا تھا۔ سب کی داڑیاں ایک جیسی لمبائی کی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ ان میں سے کچھ کے بال سیاہ اور کچھ کے سفید تھے۔ تیمور چند قدم آگے بڑھا اور بولا: اے معزز سپہ سالار، تمہاری سرزمین دیکھنے کا شوق مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ میرا جنگ کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، تو پھر میں اور میرے لوگ تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ میرے گھر میں قیام کرو، گرشاسپ نے کہا۔ تیمور نے اس سے کہا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ان سب کے قیام کے باعث انہیں زحمت ہوگی۔ اس پر گرشاسپ بولا: تو اور تیرا لشکر 3 دن تک میرے مہمان ہیں۔ تیرے سپاہیوں کے لیے 3 وقت کا کھانا خیمہ گاہ میں پہنچا دیا جائے گا، مگر تمہیں میرے گھر میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر گرشاسپ اپنے بیل پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اپنے بیلوں پر سوار ہو گئے۔ تیمور بھی اپنے چند ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ گرشاسپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے تیمور نے انتہائی بلند قامت اور طاقتور مردوں عورتوں کو کھیتی باڑی کرتے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زابلستان کھیتی باڑی کے لیے بے حد موزوں جگہ ہے اور یہاں ہر طرف لہلہاتے کھیت اور سبزہ موجود ہے۔ زابلستان میں ہندوستان سے منگوائی جانے والی اشیاء بھی ملی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس شہر کا ہندوستان سے تجارتی رابطہ ہے۔ اگلے روز گرشاسپ تیمور کو لے کر ایک قلعہ دکھانے جا پہنچا۔ قلعہ میں پہنچ کر گرشاسپ کہنے لگا: رستم اسی قلعے میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ ذرا آگے ایک پہاڑ دکھانے لے گیا اور کہنے لگا: یہ وہ پہاڑ ہے جہاں رستم اپنے بچپن میں عقابوں سے کھیلا کرتا تھا۔ اس وقت سردیوں کا موسم ہے، اس لیے عقاب اپنا آشیانہ چھوڑ گئے ہیں۔ اگر تم گرمیوں میں آتے تو ان عقابوں کو ضرور دیکھ پاتے۔ تیمور زابلستان سے نکل کر قائن پہنچ گیا۔ راستے میں انہیں شدید سردی نے بے حد پریشان کیے رکھا۔ بہرحال وہ قائن پہنچ گئے۔ وہاں تیمور نے اپنی فوج کو سمیٹا اور واپس سمرقند روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیمور نے لیموں کے چند دانوں سے شروع ہونے والا وہ خونی مار کا لڑا
جس میں اس نے فارس کے حکمران سلطان منصور مظفری کی پوری نسل مٹا ڈالی۔ اس معرکے کی تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ہماری پلے لسٹ تیمور سٹوریز یا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک کے ذریعے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سلطان منصور مظفری اور اس کی پوری نسل کو تیخ کرنے کے بعد وہ شیراز پہنچا۔ تیمور نے شیراز کے عالموں کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں اور وہ ان سے مباحثے کا خواہشمند تھا، چنانچہ اس نے ایک روز شاہی مسجد میں شہر کے تمام چیدہ علماء کو مدعو کیا اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ شیخ بہاؤالدین شیراز کا اہم ترین عالم دین تھا اور اس سے ایک طرح وہاں کے روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل تھی۔ تیمور نے اس سے وضو کی اہمیت، خاص طور پر پیروں کے دھونے کے حوالے سے سوالات کیے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ وضو کے حوالے سے قرآن کی آیات کا حوالہ جانتا ہے، مگر شیخ بہاؤالدین تیمور کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ تیمور نے اس سے کہا، بڑی عجیب اور شرمناک بات ہے کہ تجھ جیسا عالم جسے یہاں کے روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل ہے، وضو کے حوالے سے قرآن کی آیات کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے دیگر علماء سے بھی کچھ سوال کیے مگر وہ بھی کچھ خاص جواب نہ دے سکے۔ اب تیمور نے ان سب کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دین اسلام میں نماز فجر کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ سب علماء خاموش رہے، تاہم پچھلی قطار میں بیٹھا ایک شخص بولا، اے امیر، کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ تیمور نے کہا، بے شک، اگر تجھے اس کا جواب معلوم ہے تو فوراً بتا۔ اے امیر، صبح کی نماز کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں اسے قرآن الفجر کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی صبح کا قرآن۔ تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ آیت میں قرآن کا لفظ نماز کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے یہ نام دیا ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے صرف فجر کی نماز کو یہ نام دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز افضل ترین ہے۔ البتہ دوسری نمازوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے۔ تیمور بے اختیار پکار اٹھا، مرحبا، اے شخص تو اٹھ اور ادھر میرے پاس تشریف لے آ، تیری جگہ اتنی دور نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ جب وہ شخص تیمور کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو تیمور نے دیکھا کہ اس کی حالت انتہائی خستہ ہے اور وہ چھیتڑے نما لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تیمور نے اس سے 200 دینار عطا کیے اور اس سے کئی دوسری باتیں دریافت کی۔ اچانک وہ شخص آگے کی طرف جھکا اور تیمور سے سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، اے امیر، یہ لوگ جو علماء بن کر یہاں موجود ہیں حقیقت میں دین کا علم نہیں رکھتے بلکہ محض نام کے علماء ہیں اور ان میں سے کوئی عربی زبان تک سے واقف نہیں، لہٰذا تو ان کو مزید ذلیل نہ کر اور انہیں رخصت کر دے۔ تیمور نے جواب دیا، مگر میں نے تو شیراز کے علماء کی بڑی شہرت سن رکھی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شیراز کے علماء دین بہت عالم، فاضل اور دین کا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ اس پر وہ شخص بولا، اے امیر والا، یہ بات بالکل درست ہے، شیراز میں جگہ جگہ علماء دین موجود ہیں مگر جو حقیقی عالم ہیں وہ روپوشی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان جیسے نام نہاد علماء خود کو دین میں شمار کرتے پھرتے ہیں۔ اگر تو حقیقی عارفوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ان عارفوں کو طلب کر جو روپوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن پر یہ نام نہاد علماء اس لیے کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں اور شعروں میں ساغر و مینا، عاشق و معشوق، بت خانے اور ساز و آواز کا ذکر کرتے ہیں۔ تیمور نے اس شخص جس کا نام شیخ بن قربت تھا کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے شیراز کے حقیقی عارفوں کو اپنے گھر پر مدعو کیا۔ شیخ بن قربت کا کہنا تھا کہ ان عارفوں کو مسجد میں عام لوگوں کے سامنے طلب کرنے کے بجائے گھر پر طلب کرنا بہتر ہے، لہٰذا تیمور نے اس کی بات مان کر عارفوں کو گھر پر ہی دعوت دے دی۔ تیمور کی دعوت پر جو علماء آئے ان میں سے چند اہم یہ تھے: زکریا فارسی جو دامہ کے نام سے مشہور تھا، صباؤدین سنبلی جس سے سب عارف کے نام سے پکارتے تھے، اور تیسرا شمس الدین محمد جس کی شہرت حافظ شیرازی کے لقب سے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے حافظ شیرازی کے نام سے تیمور واقف تھا اور اس کے شعر بھی سن رکھے تھے، تاہم دیگر لوگوں کے ناموں سے ناواقف تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے زکریا فارسی کو مخاطب کر کے پوچھا، اے شخص، کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے جواب دیا، بالکل، میں ایک پکا مسلمان ہوں۔ تیمور نے پوچھا، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اس بات پر یقین رکھتے ہوگے کہ دین کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
زکریا فارسی نے اس بات میں سر ہلایا تو تیمور نے دریافت کیا، اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ سوئے کعبہ یا بت خانہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ زکریا فارسی کہنے لگا، اے امیر، اگرچہ اس حوالے سے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ کعبہ پہلے بت خانہ تھا پھر کعبہ بنا اور ہم مسلمانوں کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا، مگر ہم عارفوں کی زبان میں بت خانہ دراصل وہ مقام ہے جہاں خدا موجود ہے۔ ہم تشبیہاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ خدا لامکاں ہے، لہٰذا ہر جگہ موجود ہے۔ گویا ہم جس طرف بھی رخ کرے تو گویا خدا کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، مگر اس کے لیے حقیقت کی آنکھ اور بالغ نظری کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم عارف اس لیے کہتے ہیں کہ سب جگہ بت خانہ ہے۔ تیمور نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب خدا نے خود حکم دے دیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو پھر یہ کہنا کہ بت خانہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قطعی حرام ہے۔ زکریا فارسی کہنے لگا، اگر کوئی مسلمان اپنی نیت ٹھیک رکھے تو حرام فعل کا مرتکب نہیں ہوگا، بشرطے کہ واجبات دین کی درست ادائیگی کی نیت کو نہ بھولے۔ اے امیر، یوں سمجھو کہ ایک عارف دن میں 5 دفعہ تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ اے امیر، اگر تم تحمل سے بات سنو تو میں کہنا چاہوں گا کہ 5 وقت نماز کا حکم ایک مسلمان پر کم سے کم فریضہ ہے، اور یہ عمل ایک شیرخوار بچی کی خوراک کی مانند ہے۔ ایک بچہ دودھ کے سوا کوئی دوسری غذا نہیں کھا سکتا، مگر کیا ایک بالغ انسان بھی صرف دودھ پینے پر اکتفا کرے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان علم سے زیادہ بہراور نہ تھے، اس لیے آسان اور سادہ فہم احکامات جاری کیے گئے، کیونکہ خدا اس وقت کے مسلمانوں کی سمجھ بوجھ سے آگاہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے احکامات کو ان کی ذہنی استطاعت کے مطابق نازل کیا۔ اللہ ہم سے فرائض کے سوا کچھ زیادہ نہیں چاہتا، مگر ہم عارفوں پر جو علم بصیرت بھی رکھتے ہیں اور دین کے حوالے سے کتب کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں سے زیادہ خدا کی پہچان رکھیں اور اعمال میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے بعد تیمور نے صباح الدین یوسف سنبلی، جسے سب عارف کے نام سے مانتے تھے، مخاطب کیا اور پوچھا، کیا تم دامہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں اے امیر، میں ان باتوں کو درست تسلیم کرتا ہوں۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، تو پھر تم یہ سب باتیں آسان اور سادہ فہم انداز میں کیوں بیان نہیں کرتے اور اپنی بات کہنے کے لیے بت خانے اور میخانے جیسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ عارف نامی وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، اس کی 2 بنیادی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم عارفوں کی باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، اور اگر ہم انہیں عام فہم میں کہنا بھی چاہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ الٹا وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نام نہاد علماء اس خوف سے کہ کہیں ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے اور لوگ ان کی عزت و توقیر کرنا بند نہ کر دیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کفر کے فتوے صادر کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ منصور حلاج اور عین القذات ہمدانی کو صرف اس وجہ سے تختہ ادار پر چڑھا دیا گیا کہ انہوں نے مخصوص تشبیہات اور اصلاحوں کے بجائے صاف الفاظ میں اپنی بات کہنی چاہیے۔ منصور کہتا تھا، ان الحق، اور اس کی وضاحت کرتا تھا کہ چونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، چنانچہ مجھ میں ہے، لیکن اس عارف کو یہ بات آسان اور واضح الفاظ میں بیان کرنے کی سزا یہ ملی کہ اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ بات کہے تو اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو منصور حلاج کو دی گئی۔ اس لیے ہم عارف اپنی بات مخصوص تشبیہات اور استعاروں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیمور نے حافظ شیرازی کو مخاطب کیا، جو اس وقت تک بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور جھکی کمر کے ساتھ ایک ضعیف آدمی نظر آ رہا تھا اور اس کی بینائی بھی بے حد کم ہو چکی تھی۔ تیمور نے پوچھا، اے حافظ، کیا یہ شعر تمہارا ہے؟ ساکنان حرم شطر افاف ملکوت، بامن رے نشین بادہ مستانہ زدند، عفت اور پاکیزہ حرم کے باسیوں نے مجھ راہ نشی کے ساتھ بادہ نوشی کی اور مست ہو گئے۔ حافظ شیرازی بولا، اے امیر، اگرچہ میری بصارت کمزور ہے اور میں تمہیں اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہا، مگر میری سماعت بالکل درست ہے اور میں بخوبی تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ ہاں اے امیر، یہ شعر میرا ہی ہے۔ تیمور نے کہا، تمہارا یہ شعر بالکل کفر کہنے کے مترادف ہے۔
کیونکہ تم نے اپنے شہر میں یہ کہہ کر خدا کی توہین کی ہے کہ خدا کے حرم سے نعوذ باللہ عورتیں نکلی، راستے میں تم سے ملی، تمہارے ساتھ بیٹھ کر شراب پی اور مست ہو گئیں۔ حافظ شیرازی نے تیمور کی باتیں پرسکون انداز میں سنی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس کا اظہار ابھی تم نے کیا ہے۔ میں نے اس شعر کے پہلے مصرع میں کہا، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا حرم ایسا ہے جہاں صرف عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی حکم فرما ہے۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ خدا کے حرم میں نعوذ باللہ عورت موجود ہے۔ میں نے ساکنان حرم کے الفاظ استعمال کیے جس کا مطلب ہے حرم کے رہنے والے۔ میں نے یہ شعر بہار کی ایک دلنشین صبح کو تخلیق کیا جب موسم انتہائی دل فریب تھا، فضا میں پھولوں کی بھینی بھینی مہک اور بلبل کے نغمے پھیلے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے اللہ کے پاک فرشتے میرے وجود میں آ بسے ہوں، اور مجھ پر وجد و سرور کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ شعر خود بخود میرے لبوں پر آ گیا۔ تیمور نے حافظ شیرازی سے پوچھا، تو پھر تو نے دوسرے مصرع میں یہ کیوں کہا کہ ساکنان حرم جس سے بقول تیرے فرشتے مراد ہیں نے تمہارے ساتھ بادہ نوشی کی اور مست ہو گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب پینا حرام ہے، اور تم نے فرشتوں کے لیے ایسے حرام فعل میں مشغول ہونے کا فکرہ کیوں کر استعمال کیا؟ اس پر ایک بار پھر حافظ شیرازی مسکرایا اور کہنے لگا، اے امیر، یہاں ایک بار پھر تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ ہم عارفوں کے ہاں بادہ نوشی کا مطلب عام شراب پینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب معرفت کا حصول ہے، یعنی ایسے لوگوں سے کسب فیض حاصل کرنا جو باکمال ہوں۔ شراب عام انسانوں کو جس طرح مست بناتی ہے، اس طرح ہم عارفوں کو صاحب کمال ہستیوں کی محبت مست کر دیتی ہے۔ ہماری یہ مستی روحانی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس دن جب مجھ پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی تو مجھے یوں لگا کہ فرشتے مجھ سے محو گفتگو ہیں اور مجھے کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شعر کے دوسرے مصرع میں کہا کہ میں نے ان کے ساتھ بادہ نوشی کی، یعنی ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ البتہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ فرشتوں نے مجھ سے کیا کہا، کیونکہ عارف یا صوفی جب اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے تو اسے صرف محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ان محسوسات کو الفاظ کا روپ دیا جا سکتا ہے تو میں ضرور انہیں شعر کے روپ میں بیان کر دیتا۔ تیمور بے اختیار ہو کر بول اٹھا، مرحبا اے شیریں سخن، تو نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب یہ بتا، کیا تو حقیقت میں حافظ قرآن بھی ہے؟ حافظ شیرازی کہنے لگا، بالکل اے امیر، میں حافظ قرآن ہوں اور پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تو پھر ایسا کرو کہ سورہ عرفات آخر سے شروع کرو اور آیت آیت پہلی آیت تک پڑھتے جاؤ۔ تیمور کی یہ بات سن کر حافظ شیرازی حیران ہوا اور بولا، اے امیر، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں آخری آیت سے پڑھوں اور پہلی آیت تک پڑھتا رہوں، یعنی الٹا پڑھوں؟ تیمور نے کہا، ہاں، اگر تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو پھر تم آخری آیت سے پہلی آیت تک پڑھ سکتے ہو۔ حافظ شیرازی نے اس بات سے معذوری کا اظہار کیا۔ اس پر تیمور نے کہا، اب تم چاہو تو اس حوالے سے میرا امتحان لے سکتے ہو اور قرآن کے جس حصے کی چاہو میں تلاوت کر سکتا ہوں، اسی طرح ہر سورت کو آخری سے پہلی آیت تک پڑھ سکتا ہوں۔ حافظ شیرازی نے کہا، میری اتنی جرت کہاں کہ تم جیسے انسان کا امتحان لے سکوں، میں خود تمہیں اپنا امتحان لینے کی اجازت دے رہا ہوں۔ تیمور بولا۔ اس پر حافظ شیرازی نے سورہ بقرہ کا نام لیا۔ تیمور نے فوراً مذکورہ سورت آخری آیات سے پہلی آیات کی طرف پڑھنا شروع کی۔ ابھی چند آیتیں ہی پڑھی تھی کہ وہاں موجود تمام علماء کی زبان سے جزاک اللہ کے تحسین آمیز جملے نکلنے لگے، اور بوڑھے حافظ شیرازی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تجھ جیسے باکمال انسان کے سامنے خود کو حافظ قرآن نہیں سمجھتا۔ تیمور نے وہاں موجود تمام عارفوں کو 1000 دینار عطا کیے اور شیخ بن قربت کو 500 دینار اضافی بھی بخش دیے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تیمور نے اصفہان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور 1,20,000 کی فوج لے کر آگے بڑھا تو ایک پوری بستی کو ملیامیٹ دیکھا جن میں ہزاروں لاشیں پڑی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو ان لاشوں سے بے پرواہ بستی سے سونا چاندی لوٹنے میں مصروف تھے؟
اصفہان میں داخل ہونے کے بعد کیوں اس کے سرنگ کھودنے کا منصوبہ ناکام ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کا محاصرہ اتنا طول پکڑ گیا کہ تیمور تنگ آ کر اصفہان کو فتح کیے بغیر واپسی کے بارے میں سوچنے لگا؟ لیکن پھر کس خیال نے اسے روکے رکھا؟ جب اہل اصفہان کی استقامت اور زبردست دفاعی تدبیریں دے کر تیمور غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ اصفہان کو فتح کرنے سے پہلے ہی تیمور کے 9000 سپاہی کس طرح ہلاک ہو گئے؟ تیمور کی فوج کے سب سے بہادر مانے جانے والے سپاہیوں کا سردار گن چیتن کس طرح اصفہان والوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا؟ تیمور کی تجربہ کار سالار غولر بیگ نے کیوں جنگ روکنے کی درخواست؟ کس طرح طویل محاصرے نے تیمور کے سپاہیوں کو اتنا غضبناک کر دیا تھا کہ اصفہان میں داخل ہونے کے بعد خوبصورت عورتوں کو کنیزیں بنانے کے بجائے انہیں قتل کر کے ان کا پیٹ چیرتے تو ان میں سے درختوں کے پتے نکلتے، کیونکہ محاصرے کے آخری دنوں میں غذائی قلت کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھی۔ پورے شہر میں کوئی بھی جانور نظر کیوں نہیں آیا؟ جب وہ لوگ قبرستان کے قریب سے گزرنے لگے تو وہاں قبروں سے پتھروں کے کتبے کیوں اکھاڑے گئے تھے؟ اور کس طرح امیر تیمور نے اصفہان کی ایک مسجد کی دیواروں کو بارود سے شہید کر دیا؟ یہ تمام تر واقعات انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور فوری مل سکے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.